بسم اللہ الرحمن الرحیم، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ دوستوں، میں پھر سے آپ کے لیے سعودی عرب کی کچھ خاص اور بڑی خبروں کو لے کر کے حاضر ہوا ہوں، جس کا جاننا آپ کے لیے بہت ضروری اور اہم ہے۔ رجب طیب اردوغان کا ایک بیان سامنے آ رہا ہے جو سوشل میڈیا پہ بہت زیادہ وائرل ہو رہا ہے، جس کو آپ اردو سب ٹائٹل میں دیکھ سکتے ہیں، جس کا ترجمہ ہے: صدر رجب طیب اردوغان نے کہا ہے، ایک ایسی دنیا میں جب ماں باپ اپنے بچوں کے نعشوں کو اور بچے اپنے ماں باپ نعشوں سے لپٹ رہے ہوں، صرف لپٹ ہی نہیں رہے بلکہ بچوں کے جسموں پر ان کے نام لکھ رہے ہیں تاکہ گم ہو جانے پر ڈھونڈا جا سکے۔ اے اسرائیل، تم اس دماغ کے ساتھ کہیں نہیں جا سکو گے، چاہے اپنے ساتھ امریکہ کو لے لو یا کسی دوسرے کو ساتھی بنا لو، چاہے سارے مغرب کو اپنے ساتھ ملا لو، کہیں نہیں بھاگ سکو گے۔ ایک ایسی دنیا میں جب ماں باپ اپنے بچوں کی نعشوں کو اور بچے اپنے ماں باپ کی نعشوں سے لپٹ رہے ہوں، ایسی دنیا میں کوئی بھی سکون سے نہیں سو سکتا، ایسی دنیا میں کوئی بھی اپنے مستقبل کو محفوظ تصور نہیں کر سکتا ہے۔ صدر رجب طیب اردوغان نے کہا ہے، وہ چاہتے ہیں کہ اسرائیل اور فلسطین کا مسئلہ مزید بڑھے، وہ چاہتے ہیں کہ اس خطہ میں کبھی امن و استحکام نہ آئے، وہ چاہتے ہیں کہ جنگ کا سیاہ سایہ کبھی مشرقی بحیرہ روم سے نہ نکلے، وہ چاہتے ہیں کہ یہاں ہزاروں سال سے رہنے والے اس جغرافیہ کے وسائل سے مستفید نہ ہو، وہ چاہتے ہیں خون، ظلم اور آنسوؤں پر بنایا استحصالی نظام جاری رہے۔ ہمیں اس پر صاف صاف اعتراض ہے۔ صدر رجب طیب اردوغان نے ایک بات حماس کو لے کر کے جو کہا ہے، جس پر امریکہ نے بھی اس کا اعتراض کیا ہے اور اسرائیل نے بھی اعتراض کیا ہے۔ رجب طیب اردوغان نے کیا کہا ہے کہ حماس دہشت گرد تنظیم نہیں بلکہ آزادی کے لیے لڑنے والا مجاہدین کا گروہ ہے جو اپنی سرزمین اور شہریوں کی حفاظت کے لیے لڑ رہا ہے۔ ترک صدر رجب طیب اردوغان کا پارلیمنٹ میں خطاب ہوا ہے۔ ترکی نے اسرائیل کے ساتھ گیس پائپ لائن کا معاہدہ پر بات چیت ختم کرنے کا اعلان کر دیا ہے۔ ترک وزارت توانائی نے تصدیق کر دی ہے، اسرائیل اپنی گیس آذربائیجان سے یورپ جانے والی پائپ لائن ناتاب کے ذریعے یورپ کو بیچنے کا خواہاں تھا۔ عرب عراق گیس پائپ لائن کو بھی تاناب میں شامل کیا جائے گا۔ روس بھی تاناب کے ذریعے یورپ کی مارکیٹ تک پہنچنا چاہتا ہے۔ آرمینیا اور جارجیا نے بھی ترکی کے ساتھ تعلقات بحال کرنے کے بعد اس پائپ لائن کے ذریعے مارکیٹ تلاش کر رہے ہیں۔ ترکیہ ہمیشہ انسانوں کی ضرورت کے لیے کام کرتا رہتا ہے، اس کی مدد کرنے کے لیے ہمیشہ آگے رہتا ہے۔ اسی طرح کی ایک ویڈیو آپ سوشل میڈیا پہ دیکھ سکتے ہیں جو ترکی کی انسانی ضروریات کی امداد کا ایک اور فوجی جہاز مصر پہنچ گیا ہے، جس کو آپ اسکرین پر ویڈیو کلپ میں دیکھ سکتے ہیں کہ سامان سے بھرا یہ جہاز ترکیہ سے روانہ ہوا ہے جو مصر پہنچ چکا ہے، اور وہاں سے پھر فلسطین اور غزہ میں جو مظلوم لوگ ہیں، ضرورت مند ہیں، ان کو تقسیم کیا جائے گا۔ سوشل میڈیا پہ ایک ویڈیو کلپ بہت زیادہ وائرل ہو رہا ہے جو امریکہ کا ہے۔ ہالی ووڈ اداکار جیسن اسٹیتھم نے پولیس کو چیلنج کرتے ہوئے اپنی گاڑی پر فلسطینی جھنڈا لگا دیا۔ ایکشن فلموں کا لیجنڈ نام جیسن اسٹیتھم نے نہ صرف موویز میں بلکہ حقیقت میں بھی ایک بہترین آدمی ہے۔ اقوام متحدہ کے جنرل سیکریٹری انتونیو گوتریس کا ایک بیان سامنے آیا ہے جس کے بعد سے اسرائیل کو مرچی لگی ہوئی ہے اور تلملا اٹھا ہے اور اس کے لیے بہت بڑا چیلنج ہو چکا ہے۔ اقوام متحدہ کے سیکریٹری جنرل انتونیو گوتریس کا فلسطینیوں کی حمایت میں بیان آیا ہے۔ غزہ میں بین الاقوامی انسانی قانون کی خلاف ورزیوں پر گہری تشویش ہے۔ اقوام متحدہ کے سیکریٹری جنرل نے کہا کہ حماس کے حملے خلا میں نہیں ہوئے، فلسطینیوں کو 56 سال سے حبس زدہ قبضے کا شکار بنایا گیا۔ فلسطین کی حمایت کرنے پر اسرائیلی وزیر خارجہ ایلی کوہن نے احتجاجاً انتونیو گوتریس سے ملاقات سے انکار کر دیا۔ اگلی اپڈیٹ ہے UAE یعنی دبئی سے۔ اماراتی صدر کے سفارتی مشیر ڈاکٹر انور قرقاش نے کہا ہے کہ غزہ میں امداد کی فراہمی کے لیے جنگ بندی سے متعلق امارات کی موقف کو توڑ مروڑ کر پیش کیا جا رہا ہے۔ الامارات الیوم کے مطابق ڈاکٹر انور قرقاش نے بیان میں کہا ہے کہ عرب ممالک امداد کی فراہمی کے لیے جنگ بندی، اجتماعی سزا کی مخالفت، فلسطینیوں کی غزہ سے جبری بے دخلی کو مسترد اور کشیدگی میں کمی لانے کا مطالبہ کر رہے ہیں۔ متحدہ عرب امارات کا یہی موقف ہے جس کا اظہار ریم الہاشمی نے اقوام متحدہ کی سلامتی کونسل کے سامنے دو ٹوک الفاظ میں کیا ہے۔
ڈاکٹر انور قرقاش نے کہا ہے کہ متحدہ عرب امارات کے موقف کو توڑ مروڑ کر پیش کرنے اور جان بوجھ کر اسے مسخ کرنے سے حقائق تبدیل نہیں ہوں گے۔ امارات کو بدنام کرنے والی مہم پانی کے بلبلے کی طرح بیٹھ جائے گی جس سے کسی کو فائدہ یا نقصان نہیں ہوگا۔ اگلی اپڈیٹ ہے سعودی عرب سے۔ سعودی عرب میں روڈ سیکیورٹی فورس نے کہا ہے کہ بارش کے باعث طائف الہدا روڈ عارضی طور پر بند کر دیا گیا ہے۔ عاجل ویب سائٹ کے مطابق روڈ سیکیورٹی فورس نے بیان میں کہا ہے کہ الہدا روڈ دونوں اطراف سے بند کرنے کا فیصلہ راہگیروں کی سلامتی کی خاطر کیا گیا ہے۔ علاوہ ازیں سعودی عرب میں موسمیات کے قومی مرکز کا کہنا ہے کہ جمعے سے منگل تک مملکت کے مختلف علاقوں میں بارش کا امکان ہے۔ بحیر احمر کے ساحلی شہروں میں بارش کے ساتھ برف باری بھی ہوگی اور سیلاب کا بھی خطرہ ہے۔ قومی مرکز نے کہا ہے کہ بارش کے دوران 60 کلومیٹر فی گھنٹہ کی رفتار سے ہوائیں چلیں گی۔ اس سے پہلے قومی مرکز نے بتایا تھا کہ نجران، جازان، اسیر اور باہا میں مختلف مقامات پر تیز ہوائیں چلنے اور برف باری کے ساتھ بارش کا امکان ہے۔ بارش کا سلسلہ مکہ مکرمہ اور مدینہ منورہ تک پھیلے گا۔ قصیم اور حائل ریجن کے بعض علاقے بھی بارش کی زد میں ہوں گے۔ بارش کے اثرات مشرقی ریجن کے شمالی علاقوں تک پھیلیں گے جبکہ ریاض ریجن کے شمالی اور مغربی علاقوں میں گرج چمک کے ساتھ بارش کا امکان ہے۔ قومی مرکز نے مقامی شہریوں اور غیر ملکیوں سے کہا ہے کہ وہ بارش کے دوران احتیاطی تدابیر کی پابندی کریں اور وادیوں سے دور رہیں۔ اگلی اپڈیٹ ہے سعودی عرب سے۔ سعودی وزیر اسلامی امور دعوت و رہنمائی شیخ ڈاکٹر عبداللطیف آل شیخ نے بیان میں کہا ہے کہ فلسطینی عوام کے ساتھ کھڑے ہونا اور ان کے خلاف جارحانہ پالیسیوں کی مذمت کرنا خلیج تعاون کونسل GCC کے قیام سے آج تک غیر متزلزل موقف ہے۔ انہوں نے کہا ہے کہ فلسطین محض فلسطینی عوام ہی نہیں بلکہ یہ ہم سب مسلم اور عرب ملکوں اور یہاں تک کہ پوری انسانیت کے لیے ایک مسئلہ ہے۔ سرکاری خبر رساں ادارے SPA کے مطابق مسقط میں GCC کے وزرائے اسلامی امور کے اجلاس سے خطاب کرتے ہوئے انہوں نے مزید کہا کہ فلسطین کا سعودی عرب کے لیے اہم مسئلہ ہے اور سعودی عرب فلسطینی عوام اور ان کے قانونی حقوق کی حمایت کرتا ہے۔ فلسطینیوں کے خلاف جارحیت اور مخالفانہ پالیسی کی مذمت کی جائے گی۔ یہ سعودی عرب کا کلیدی مسئلہ ہے۔ عبداللطیف آل شیخ نے کہا ہے کہ ہمارا فرض ہے کہ مسئلہ فلسطین کو امت کے ذہنوں میں زندہ رکھیں، مذہبی بیانوں میں اس کا مسلسل تذکرہ کریں۔ تو دوستو یہ تھی ہماری طرف سے آج کی اہم اور خاص معلومات۔ میں امید کرتا ہوں کہ آپ کو اچھی لگی ہوگی۔ اگر اچھی لگی ہے تو ایک لائک کر دیجئے گا، اپنے دوستوں کے ساتھ شیئر کیجئے گا۔ اگر آپ ہمارے چینل پر نئے ہیں، پہلی بار ہیں، تو آپ سے ہماری گزارش ہے کہ چینل کو ضرور سبسکرائب کر لیں، بیل آئیکن کو پریس کر کے آل پر کلک کر دیں تاکہ آپ کے پاس ہماری ہر آنے والی نئی ویڈیو کا نوٹیفیکیشن مل سکے۔ پھر ملیں گے کسی نئی ویڈیو کے ساتھ۔ ابھی کے لیے میں آپ سے یاد چاہتا ہوں، اللہ حافظ، شکریہ۔